قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مزاحمت یا مفاہمت کے سوال پر غور کرتے ہوئے عملاً مفلوج ہو چکی ہے۔ دوسری بڑی جماعت کو ایسا مخمصہ لاحق نہیں، امید بلکہ یہ باندھے ہوئے ہے کہ عمران حکومت اگر اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل کر لے تو آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے ڈیرے اور دھڑوں والے الیکٹیبلز تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کا مقتدر حلقوں سے مکمکا نہ ہوا، وہ اپنے لیے معافی تلافی کا ماحول نہ بنا پائی تو الیکٹیبلز کی مؤثر تعداد بالآخر سب پہ بھاری کی فراست سے رجوع کرنے کو ترجیح دے گی۔ سندھ کے ووٹ بینک پر کامل گرفت کے بعد پیپلز پارٹی لہذا جنوبی پنجاب اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے قومی اسمبلی کی چند نشستیں جیتنے کے بعد واحد اکثریتی جماعت کی حیثیت میں ابھر سکتی ہے۔ گجرات کے چودھریوں، بچی کچھی ایم کیو ایم اور آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والوں کے ساتھ دوستانہ مذاکرات کے ذریعے وہ سندھ کے علاوہ وفاق میں بھی حکومت بنا سکتی ہے۔ پنجاب سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں بھی شاید مخلوط حکومتوں سے گزارا کرنا ہوگا۔ مستقبل کے نقشے بناتی اس جماعت کے پاس لمحہ موجود پر توجہ مرکوز کرنے کی فرصت نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اندیشے اور منصوبہ دور و دراز عمران حکومت کو اسی باعث کھلا میدان فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اسے رعونت میں یاد ہی نہیں رہا کہ فقط 6 ماہ قبل رواں مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے شوکت ترین صاحب نے سینہ پھلاتے ہوئے سب اچھا کی نوید سنائی تھی۔ مصر رہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھلنے کے بعد اب مزید ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے۔ نمو کے سفر کو تیزی سے جاری رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں مزید اضافہ نہ ہو۔ آئی ایم ایف کو قائل کر دیا جائے کہ وہ ان میں اضافے کے لیے پاکستان کو مجبور نہ کرے۔ شوکت ترین صاحب قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن میں سینہ پھلا کر تواتر سے سب اچھا ہے والی جو کہانیاں سناتے رہے، ان کی اصلیت ستمبر کے آغاز ہی سے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود شوکت ترین صاحب رعونت سے اصرار کرتے رہے کہ منی بجٹ نامی کوئی شے متعارف نہیں کروائی جا رہی۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے علم معاشیات کی مبادیات سے بھی نابلد مجھ جیسے صحافی منی بجٹ پیش ہونے کی بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اتوار کی صبح یہ کالم لکھنے سے قبل مگر اخبارات دیکھے تو علم ہوا کہ قومی اسمبلی کا ایک اور سیشن پیر کی 4 سے پہر طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ طلبی خارج از امکان نہیں تھی۔ تاثر مگر یہ پھیلایا گیا تھا کہ مطلوبہ اجلاس 20 دسمبر کے بعد بلایا جائے گا۔ اس سے قبل پارلیمان کی بلڈنگ کو او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ اجلاس میں مسلم امہ کے تمام ممالک یکجا ہو کر نام نہاد عالمی برادری کو اس امر پر قائل کریں گے کہ وہ افغانستان میں طالبانی بندوبست کو باقاعدہ حکومت کی حیثیت میں جلد از جلد تسلیم کر لیں، اسے امریکہ میں فریز ہوئی رقوم فراہم کر دیں۔ یہ رقوم میسر نہ ہوئیں تو افغانستان میں فقط کاروباری دھندے ہی تباہ و برباد نہیں ہوں گے، داکھوں گھرانے بھی قحط سالی کی وجہ سے سرما کے شدید موسم میں کامل فاقہ کشی کی نظر ہو جائیں گے۔ افغانستان کی فکر میں مبتلا حکومت کو مگر اچانک یاد آ گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں 20 دسمبر کے بعد کرسمس کے تہوار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ چھٹیوں کے موسم سے قبل ہی پاکستان کی پارلیمان سے منی بجٹ منظور کروا لیا جائے۔ اس بجٹ کی منظوری کی خبر آئی ایم ایف تک رواں دسمبر کے اختتام تک پہنچ گئی تو اسے آئندہ برس کی جنوری کے ابتدائی ایام میں پاکستان کو $1 ارب فراہم کرنے میں آسانی ہوگی۔ مذکورہ رقم کے حصول کے لیے
شوکت ترین صاحب کو کم از کم 300 ارب روپے کے اضافی ٹیکس متعارف کروانا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو کسی غیر ملکی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہرگز درکار نہیں کہ گراں قدر اضافی ٹیکسوں کا بوجھ بالآخر میرے اور آپ جیسے محدود آمدنی والوں اور دہاڑی داروں ہی کو اٹھانا ہوگا۔ منی بجٹ کی منظوری کے بعد مہنگائی کی نئی لہر رونما ہوگی جو اب تک آئی لہروں کے مقابلے میں کئی گنا شدید تر ہوگی۔ قومی اسمبلی میں مبینہ طور پر میرے اور آپ جیسے محدود آمدنی والے اور دہاڑی داروں سے لیے ووٹ والے لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ ہمیں معاشی پریشانیوں سے بچائے رکھنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اپنی بھاری بھرکم تعداد کے باوجود مگر اپوزیشن جماعتیں عمران حکومت کے قیام سے آج تک ہمیں مطلوبہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ ان کی بڑکیں اور آنیاں جانیاں حکومت کو حال ہی میں ایک دن میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے 33 قوانین کو یکمشت منظور کروانے سے بھی روک نہیں پائیں۔ اس کالم میں چند دن قبل عرض کر چکا ہوں کہ ایک دن میں جو قوانین یکمشت پاس ہوئے تھے، منی بجٹ ان کے مقابلے میں مالیاتی بل شمار ہوتا ہے۔ حکومتی بینچوں پر ان دنوں بیٹھا کوئی رکن اسمبلی اس کی منظوری کے عمل کے دوران دانستہ طور پر غیر حاضر ہوا تو اس کے خلاف فلور کراسنگ کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ یہ الزام ثابت ہو جائے تو منی بجٹ کے خلاف ووٹ ڈالنے یا اس کی منظوری کے عمل سے دانستہ غیر حاضر رہنے والے اراکین اسمبلی بالآخر اپنی نشستوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں اعتماد سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ عمران حکومت 300 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے والے منی بجٹ کو بآسانی منظور کروا لے گی۔ اپوزیشن کے کئی سرکردہ رہنما مگر اپنے بیانوں میں ڈھٹائی سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ موجودہ قومی اسمبلی میں حکومتی بینچوں پر براجمان کم از کم 25 سے 35 اراکین ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وہ اس امر کے خواہاں ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آئندہ انتخاب لڑنے کے لیے انہیں ٹکٹ فراہم کرنے کی راہ بنائیں۔ مذکورہ دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے منی بجٹ کی منظوری کے عمل سے بہتر موقع مل نہیں سکتا۔ اپوزیشن رہنماؤں سے جو حکومتی اراکین مبینہ طور پر خفیہ رابطے کر رہے ہیں، انہیں صاف الفاظ میں بتایا جا سکتا ہے کہ منی بجٹ کی منظوری کے لیے سر جھکا کر انگوٹھا لگانے کے بعد وہ مہنگائی کی شدید ترین لہر پھیلانے کے سہولت کار تصور ہوں گے۔ ایسے عوام دشمنوں کو اپوزیشن جماعتوں میں کھپانے کی گنجائش اس کے بعد باقی نہیں رہے گی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اگر واضح انداز میں یہ پیغام دینے میں ناکام رہے تو میرے اور آپ جیسے محدود آمدنی والوں اور دہاڑی داروں کے لیے وہ اور ان کی جماعتیں بھی مہنگائی کی نئی اور شدید ترین لہر پھیلانے کی حکومت کے ساتھ برابر کی ذمہ دار تصور ہوں گی۔ خلق خدا اس کے بعد تحریک لبیک جیسی جماعتوں یا گوادر میں ابھری تحریکوں جیسے عوامی ابال کا ساتھ دینے کو مجبور محسوس کرے گی۔